ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارا آج کا موضوع ہے ایمان. ایمان کا لفظی معنی ہوتا ہے جان کر مان لینا، یقین کر لینا. ایمان کی حقیقت معرفت ہے، پہچان، جاننا. کیونکہ جب تک انسان کسی چیز کو جانتا ہی نہیں اس کو ماننے کا کیا مطلب؟ واٹس دا پوائنٹ؟ کہ آپ کسی ایسی بات کو مان رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہی نہیں کہ وہ رہتی ہے نہیں، وہ ایگزسٹ بھی کرتی ہے کہ نہیں. اس لیے یہ لکھتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت معرفت ہے، پہچان ہے. کس کی پہچان؟ یعنی خدا کی دریافت، خدا کی پہچان. ایک انسان جب خدا کے وجود کو شعوری طور پر پالے، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ کو، لیکن ہم اپنے شعور سے پہچان سکتے ہیں اس کی نشانیوں کے تھرو، اس کی تخلیق کے ذریعے. تو ایک انسان جب خدا کے وجود کو شعوری طور پر پالے اور خدائی حقیقتوں تک اس کی رسائی ہو جائے، یعنی پہنچ ہو جائے، ایکسس ہو جائے، تو اسی کا نام ایمان ہے. یہ دریافت کوئی سادہ بات نہیں، یعنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ کسی شخص نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے یا رب کو جان لیا ہے. خدا تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے. وہ انعام دینے والا ہے اور سزا دینے والا بھی. اس کی پکڑ سے کوئی بچا ہوا نہیں، کوئی بھی. ایسے ایک خدا کی دریافت آدمی کی پوری زندگی کو ہلا دیتی ہے. اس کی سوچ میں ایک انقلاب آ جاتا ہے، یعنی پوری سوچ تبدیل ہو جاتی ہے. انقلاب کا لفظ جو ہے یہ خوف لام باز ہے، قلب ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا. تو گویا جو شخص اللہ کو پہچان لیتا ہے اس کی زندگی میں، اس کی سوچ میں ہر چیز طرح بالا ہو جاتی ہے. اس کی پرائرٹیز بدل جاتی ہیں. جو چیزیں اپنے ٹاپ پر ہوتی ہیں وہ نیچے آ جاتی ہیں اور کچھ اور چیزیں اوپر چلی جاتی ہیں. پھر وہ انسان نہیں رہتا جو خدا کی پہچان سے پہلے تھا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی خدا کو پہچانے اور پھر وہ اسی طرح سوچے جیسے وہ پہچاننے سے پہلے سوچ رہا تھا. وہ اس دنیا کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، مال و دولت کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، اپنی جاب کے بارے میں، تمام چیزوں کے بارے میں وہی سوچ رکھے جو خدا کی پہچان سے پہلے تھی. یقینی طور پر ان تمام چیزوں کے بارے میں انسان کی سوچ میں ضرور فرق آتا ہے، ضرور تبدیلی آتی ہے. اس کے تمام جذبات کا مرکز خدا بن جاتا ہے. وہ اپنی اولاد، اپنے گھر، اپنے مال، اپنے بچوں، اپنے ہر چیز کو خدا کے حوالے سے دیکھنے لگتا ہے کہ ان تمام چیزوں میں اس کی پسند کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے، وہ میرے بچوں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، وہ میرے گھر کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، وہ میرے کام کاج کو، میری مشغولیات کو، وہ کیا پسند کرتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے. تو پھر انسان کی توجہ کا مرکز اس کا رب بن جاتا ہے. اس کی نگاہ ہمیشہ اس بات میں لگ جاتی ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں کیا یہ میرے رب کو خوش کرنے والا ہے یا نہیں. آپ دیکھیں کہ جس انسان کی آپ کے دل میں عظمت ہوتی ہے، آپ کے دل میں اس کی قدر یا بڑائی ہوتی ہے، آپ کو یقیناً دل چاہتا ہے کہ آپ اپنے کام اس کو دکھائیں یا وہ آپ کے کام سے خوش ہو، یا پھر اس کا خیال آپ کے دل میں آتا رہتا ہے، یا پھر یہ کہ آپ اس کی خوشی کے کام کرتے ہیں. تو اسی طرح جب کسی انسان کی جگہ ہمارا رب بھی مقام لے لیتا بلکہ اس سے بھی بڑا، کبھی اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ کی عظمت یعنی حقیقی عظمت اور بڑائی ہمارے دل میں چھا جاتی ہے، دل پہ چھا جاتی ہے، تو پھر ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جو اس کو خوش کریں. ہم تنہا بھی ہو تو چلیے کیا سوچتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے. کوئی انسان ہمارے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو تو ہم پھر بھی مطمئن رہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. کوئی ہماری کوششوں کی قدردانی نہ کرے تو ہمارا دل نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو ہمیں معاف کرنا آسان کیوں ہو جاتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ
اس سے خوش ہوگا, وہ اسے پسند کرے گا. تو گویا رب کی پہچان اور اس پر ایمان کوئی معمولی بات نہیں, یہ وہ چیز ہے جو انسان کی ساری زندگی کا دھارا بھی بدل دیتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پوری طرح خدا کا بندہ بن جاتا ہے. یعنی جتنا اس کو پہچانتا جاتا ہے, کیونکہ معرفت کے بھی درجے ہیں نا, تو جس درجے پر وہ پہنچتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بن جاتا ہے. خدا ہی اس کی تمام توجہات کا مرکز بن جاتا ہے. اب وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کا جینا بھی خدا کے لیے ہو اور مرنا بھی خدا کے لیے ہو. اس کی زندگی اور موت ہر چیز کا مرکز اور محور اور بنیادی نقطہ اللہ کی ذات ہو جاتی ہے. اس ایمان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے آداب اور اخلاق سب خدا کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. یعنی انسان کی ہر چیز پھر اللہ کی پسند میں رنگ جاتی ہے, صبح اللہ اس پر چڑھ جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ مثلا آپ نے دیکھا کہ خواتین کو اپنے شوہروں سے بہت محبت ہوتی ہے, پھر وہ ویسا ہی پہننا چاہتی ہے جو ان کو پسند ہو, ویسا رنگ, ویسا ڈیزائن, ویسے طریقوں سے رہنا سہنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کامیاب خواتین کی زندگی جو ہوتی ہے وہ شادی کے بعد بالکل تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ اسی رنگ میں رنگ جاتی ہے جو ان کے شوہر کی پسند کا رنگ ہوتا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اس شخص کو خوش کرنا چاہتی ہے اور اپنی خوشی کو پیچھے چھوڑ کر ہر کام اس کی خوشی کے مطابق کرنے لگتی ہے. تو بالکل اسی طرح جس شخص کی زندگی کا مرکز اس کا رب ہو جائے, پھر اس کی زندگی میں ہر جگہ اس کا رنگ آ جاتا ہے, اس کے لباس میں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے تو کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے لباس بھی تبدیل کریں؟ ہاں, وہ کہیں بغیر اور کسی آرگومنٹ کے بغیر ہی کر لیتے ہیں, کیونکہ انہیں اب یہ بات عزیز ہو گئی کہ ان کا رب ان سے کیا چاہتا ہے, ان کے رب کو کیسا لباس پسند ہے. وہ اپنے کھانے پینے کی ترجیحات فرق کر لیتے ہیں, اس میں ان کی پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں. وہ ہر چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کھانا ہمارے رب کو پسند ہے یا نہیں. اسی طرح ان کی چال ڈھال, ان کا کام کاروبار, بزنس, تجارت, لین دین, تو وہ سب کچھ پھر اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. وہ بولتا ہے تو یہ سمجھ کر بولتا ہے کہ خدا اس کی آواز کو سن رہا ہے. وہ چلتا ہے تو اس طرح چلتا ہے کہ اس کی چال خدا کی پسند کے خلاف نہ ہو. اور یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کی یاد ہر یاد سے بڑھ کر ہو, اور اسی کا نام ذکر ہے. اسلام میں ذکر کی اتنی اہمیت اور فضیلت اور اتنی اس کی امپورٹنس کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو پھر اللہ کی پسند کے مطابق کام کرنے پر اکھاتا ہے. لیکن ہم نے ذکر کو بھی بس ایک مشینی عمل بنا دیا ہے, ایک میکانکی سی چیز ہو گئی ہے. ہماری زبان تو کچھ ہلکی رہتی ہے لیکن ہمارا دل اس کا ساتھ نہیں دیتا. جب دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی اور جب دل میں نہیں ہوتی تو ہمارے جسم کرامتے بھی کرے ہوتے اس کا ذکر کرتے ہوئے, اور پھر وہ کام بھی کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور ہم اسی کی پسند کا کام کریں اور اس بات سے بے نیاز ہو جائے کہ کوئی انسان ہم سے خوش ہے یا نہیں. کیونکہ اگر وہ خوش ہوگا تو وہ دوسروں کے دلوں میں بھی ہماری محبت ڈال دے گا, اور اگر وہ خوش نہیں تو پھر تمام انسان خوش ہو بھی جائے تو کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا. سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے دلوں میں اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی بھی محبت ڈال دے گا. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بولتے وقت یہ سوچے کہ میری آواز اللہ سن رہا ہے. ہمیں یہ تو فکر ہوتی ہے تو سن تو نہیں رہا, ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی بات کرنے لگتے ہیں اور گات ہوتے ہیں, اور کبھی اپنی آواز آہستہ کر دیتے ہیں جب کچھ بات کرنے لگتے ہیں کہ کوئی ہماری آواز سنے نہ, ہم جو بات کریں کسی کو پتہ نہ چلے. لیکن کتنی دفعہ ایمانداری سے سوچیے, کتنی دفعہ دن میں یا ہفتے میں یا مہینے میں یہ خیال آتا ہو کہ جو میں اسے بول رہا ہوں میرا رب سن رہا ہے, میری آواز اس تک جا رہی ہے, چاہے وہ
अपने अर्श अज़ीम पर है। जैसा कि वो हज़रत आयशा कहती है, एक औरत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शौहर का झगड़ा लेकर आई थी, तो जो ऐसा बात कर रही थी, कहती मैं नेक्स्ट डोर थी, मैंने नहीं सुना कि वो क्या कह रही है, लेकिन सातवें आसमान पर अल्लाह ने उसकी बात सुन ली और ये वही तारीफ अक्सम अल्लाह कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तुश्तकी इलल्लाह, तहकीक सुन ली अल्लाह ने उस औरत की बात जो अपने शौहर के बारे में तुमसे झगड़ रही थी और अल्लाह से शिकायत कर रही थी, शिकवा कर रही थी। लेकिन हम में से कितने लोगों को कितनी दफा ये एहसास होता है कि मेरा रब सुन रहा है, वो तो चुप के भी सुनता है, वो तो दिल की भी सुनता है, वो तो आस्था आवाज में भी सुनता है, वो ऊंची आवाज में भी सुनता है। लिहाजा आज के लिए आपका होमवर्क भी ये होगा कि जब आप बात करें तो अपने आप को बार बार रियलाइज कराएं, सोचवाएं कि मेरी आवाज अल्लाह सुन रहा है, मेरी बात अल्लाह सुन रहा है, और फिर आप देखें कि आपकी गुफ्तगू पर उसका क्या असर पड़ता है। वो चलता है तो इस तरह चलता है कि उसकी चाल खुदा की पसंद के खिलाफ ना हो। वो लोगों से मामला करता है तो उसको ये डर रहता है कि अगर मैंने कोई बुरा मामला किया तो खुदा मुझे इसकी सजा देगा। बात लोग जिनसे मामला करते हैं हमारे मुकाबले में कमजोर होते हैं, वो भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो अपनी बात मजबूरी को बना कर खामोश रहते हैं। लेकिन हमें उस वक्त कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये हम दो बंदों का मामला नहीं है, ये अल्लाह के सामने सब कुछ हो रहा है और जो भी इनमें से जाती करेगा उससे जरूर पूछेगा। तो आप देखेंगे कि ये ख्याल आते ही इंसान दूसरे के साथ जुल्म और ज्यादती करने से बाहर आ जाता है और फौरी तौर पर ये सोच लेता कि नहीं, अगर दूसरा गलती कर रहा है फिर भी मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना कि मैं जालिमों में शुमार हूँ। इस ईमान का असर ये होता है कि आदमी की पूरी जिंदगी आखिरत रुखी बन जाती है। वो हर मामले में दुनिया से ज्यादा आखिरत के पहलू को अपनी नजर में रखता है। यदि सबसे बड़ा चेंज जो इंसान में आता है वो क्या है कि उसकी निगाह में दुनिया से ज्यादा उसकी आखिरत, उसका आखिरी घर निहायत अहम हो जाता है। वो वक्ती फायदे की बजाय आखिरत के फायदे को अपनी तवज्जो का मरकज बना लेता है। वो दुनिया की छोटी छोटी चीजों के पीछे भागने और दुनिया की छोटी छोटी खुशियों को हासिल करने में खपने की बजाय वो अपनी सोच और अपना गोल और अपना जो मंसूबा है आइंदा के लिए बहुत मुख्तलिफ और बहुत बड़ा कर लेता है। जब भी किसी मामले में दो पहलू हो, एक दुनिया का पहलू और दूसरा आखिरत का पहलू, तो हमेशा वो दुनिया के पहलू को नजरअंदाज करते हुए आखिरत के पहलू को ले लेता है। तो बहुत दफा ऐसा होता है ना कि हम एक काम करने जा रहे थे और हमें पता होता है कि अल्लाह ताला को नुकसान नहीं और आखिरत में नुकसान होगा, और उस मुकाबले में दूसरा काम जो दुनियावी एतबार से इतना फायदे का नहीं लेकिन आखिरत में बहुत फायदे का है, तो इंसान फिर उसको उसी सूरत में इख्तियार कर सकता है जब उसे पता हो कि आखिरत आने वाली है और अल्लाह इसकी जज़ा देगा, तो फिर वो इंसान फौरी तौर पर उस दूसरे पहलू को इख्तियार कर लेता है। ये ईमान उसके लिए खुदा पर अथाह एतमाद का सरचश्मा बन जाता है। अथाह का मतलब बहुत ज्यादा, यानी बहुत दूर तक वो हर हाल में खुदा पर भरोसा करता है। यानी अच्छे हालात में या बुरे हालात, अच्छे हालात की बात मैंने इसलिए की कि बाज़ औक़ात जब हालात अच्छे होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमारी मर्जी के मुताबिक होते हैं, तो उस वजह से हम हर चीज से कादिर हैं। हालांकि हम कादिर नहीं होते, लेकिन हमें भूल जाता है। तो जो बंदा अल्लाह पर एतमाद करता है वो दुनिया में कितनी भी कुव्वत रखता हो, कितनी भी अथॉरिटी रखता हो, लेकिन उसका भरोसा अल्लाह की जात पर होता है। और इसी तरह हालात उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो, उसके बस के खिलाफ हो, तब भी वो अपने आप को कमजोर नहीं समझता, क्योंकि उसे मालूम है कि अल्लाह उसके साथ है और वो उसको तन्हा न छोड़ेगा। ईमान अपनी हकीकत के एतबार से खुदा बरतर की पहचान का नाम है, मगर जब ये पहचान किसी के दिल और दिमाग में उतरती है तो वो उसकी पूरी शख्सियत को एक नई शख्सियत बना देती है। वो बिल्कुल एक न्यू बॉर्न की तरह हो जाता है, वो हर एतबार से एक नया इंसान बन जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ऐसे शख्स को मुर्दा से जिंदा होने से तशबीह देते हैं। अब मन कान मैतन फअहयैनाहु, क्या भला वो जो मुर्दा था तो हमने उसको जिंदा किया। तो ईमान के साथ और ईमान के बगैर की जिंदगी में इतना ही फर्क है जितना एक जिंदा और मुर्दा इंसान में फर्क है। तो इसीलिए क़यामत के दिन जब ईमान तराजू में रखा जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो हर चीज पर हावी हो जाएगा, यानी वो पल्ला एकदम झुक जाएगा बाकी तमाम चीजों के मुकाबले में। लेकिन ये
ایمان محض زبان سے لا الہ الا اللہ دہرا دینے کا نام نہیں، بلکہ ایمان اللہ کی پہچان اور اس کی معرفت کا نام ہے۔ اور پھر لا الہ الا اللہ کی کچھ شروط بھی ہیں۔ پہچان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، جاننا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ دراصل علم جو ہے یہ جہالت کے اپوزٹ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے یقین، جو شک کے منافی ہے۔ پھر ہمیں اللہ کی ذات پر اور اس کی قدرت پر اور اس کی صفات پر صرف زبان سے ہی نہیں، دل سے پورا یقین ہونا چاہیے۔ تیسری چیز ہے اخلاص، کہ جب ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کو مانیں تو پھر ہماری زندگی میں کسی قسم کا کوئی شرک نہ رہے، یعنی ہمارا ہر کام بس اللہ کے لیے ہو جائے، کیونکہ ہم بتوں کو پوچھ کے شرک نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات ہم اپنے عمل اور اپنی نیت میں خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو اس کا شریک کر لیتے ہیں۔ ایک کام اللہ کی خوشی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ اس میں بندوں کی خوشی ایسی شریک کر لیتے ہیں کہ وہ اللہ کی بات کو پیچھے چلی جاتی ہے اور بندوں کی خوشی اور بندوں کی اہمیت ہمارے دلوں میں زیادہ ہو جاتی ہے کہ بس یہ ناراض نہ ہو۔ چوتھی چیز ہے قبول، یہ رد کا اپوزٹ ہوتا ہے، ریجیکٹ کرنے کی، یعنی اللہ کے تمام احکام سچے دل سے قبول کریں، کیونکہ جب تک ہم اللہ کی بات کو مانتے نہیں، قبول نہیں کرتے تو پھر علم بیکار ہے، پھر یقین کس بات کا۔ پانچویں چیز ہے امتیاز۔ امتیاز کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تابعداری کرنا، جو ترک کے منافی ہے، یہ جو من منافی ہے۔ ترک کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس چیز کو چھوڑتا نہیں، قبول کرنے کے بعد اسے اختیار کر لیتا ہے، وہ انسان اللہ کی تابعداری میں آتا ہے، اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اور چھٹی چیز جو ہے وہ محبت ہے، یعنی اللہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک اللہ سے محبت نہ ہو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب ساری بات ہے کہ محبت کیسے ہو اللہ سے، تو وہ اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مزید پہچان سے، اور اس کی پہچان حاصل ہوتی ہے اس کی صفات کو جاننے سے۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی صفات کو جو قرآن مجید پڑھتے ہوئے آتی ہیں اور جو احادیث میں آئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہیں، ان سب کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان کا معنی آنا چاہیے کہ میرا رب ہے کون، میری تو اس کی ذات کی پہچان ہے نا۔ اور جب ہمیں اس کی صفات کا پتہ چلتا ہے تو پھر اس سے محبت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، بالکل ایسے جیسے اگر آپ کو کسی انسان کی کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں جتنا زیادہ آپ جانتے جاتے ہیں اتنی زیادہ محبت ہونے لگتی ہے، اگر وہ واقعی بڑھ کے محبت تھی۔ ورنہ تو یہ جتنا زیادہ آپ جانتے جاتے ہیں اور وہ خراب ہوتا ہے تو وہ محبت کا درجہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ایمان جو ہے یہ دراصل ایک بیج کی طرح ہے، جب دل میں یہ معرفت کا بیج بو دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اسی کے مطابق پودا نکلتا ہے۔ اگر بیج اچھا ہوگا تو پودا بھی اچھا ہوگا، اور اس کے شاخے اور اس کے پھول پتے اور اس کے پھل ہر چیز اچھا ہوگا۔ تو اگر ہمارے دلوں میں بھی سچا ایمان ہو، کھوٹا نہ ہو، منافقت نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ہماری زندگی میں بہترین تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ ہم آگے بھی اس میں مزید دیکھیں گے، کیونکہ اس کتاب میں بذات خود اسلام کے تعلق سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں، لہٰذا میں بعض اوقات جان بوجھ کر بہت سی ڈیٹیلس کو چھوڑ بھی دیتی ہوں، کیونکہ وہ بذات خود اس کتاب میں لکھی ہوئی آگے آ جائیں گی۔ تو کیونکہ آگے پھر تفصیلات اسی ایمان کے حوالے سے ہے کہ جو شخص مومن ہوتا ہے اسے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج کے کمنٹس میں مجھے ایک بہن کا کمنٹ بہت ہی اچھا لگا، مجھے سن کے بہت خوشی ہو رہی تھی، جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے جاب کے لیے جب نکلتے ہیں تو اتنے فنکشن ہوتے ہیں اور وقت پر جاتے ہیں اور پورا کام کرتے ہیں، کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ ان کی سمجھ میں اضافہ کرے، میں نے بتایا کہ اس لیے کہ وہ اپنے باس کو جانتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ باس ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اسی لیے ہم وقت پر بھی پہنچتے ہیں اور اپنے آپ کو کبھی نہیں کرتے، کیونکہ باس کو معلوم ہے اور پھر باس ہمیں دے نہیں دے گا۔ تو سوچتی ہوں کہ اگر ایک باس کی اتنی اہمیت ہے ہماری دنیاوی زندگی میں، تو کیا ہماری آخرت کی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی بھی اہمیت نہیں؟ کیا ہمیں یقین نہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ کیا ہم نمازوں میں کیوں تاخیر کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں یقین نہیں کہ
مرتبہ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے نمبر کاٹ دے گا اور ہمیں آخرت کے اجر سے محروم کر سکتا ہے. اگر ہمارا واقعی اللہ پر ایمان اور یقین صحیح معنی میں درست ہو جائے تو ہو نہیں سکتا کہ پھر ہمیں غلط کام چھوڑنے میں اور اچھے کام کرنے میں کوئی مشکل ہو. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہمارے دلوں میں صحیح خالص اور سچا ایمان داخل کر دے جس سے ہماری ساری زندگی اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے. حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام اور خاص طور پر جن کا ایمان جتنا بلند تھا وہ اپنے نفاق کے بارے میں اتنے ہی پریشان ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت حذیفہ کو جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے ان کو قسم دے کر پوچھا تھا کہ کیا میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں ہے. تو ایسا کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے اوپر نظر رکھتے تھے اور اس سارے سبق کو پڑھ کر ہمارے لیے بھی سبق یہی ہے کہ ہم اپنا خود جائزہ لیتے رہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو جتنا جانتے کوئی اور نہیں جانتا. ایمان جو مسلسل شعوری حالت کا نام ہے جس میں انسان کے دل میں اللہ کی یاد بھی ہوتی ہے اور انسان ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرتا رہتا ہے. یعنی غفلت کی زندگی جو ہے وہ کوئی پسندیدہ زندگی نہیں ہے. کوشش کرتے ہوئے انسان آگے آگے بڑھتا رہے چلتا رہے تو ایک دن کامیابی ہو ہی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک دن میں نہیں حاصل ہوتی, ان کے لیے مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن پاک آپ پڑھیں گے آگے تو اس میں پتہ چلے گا کہ پاکیزہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ ہے جو ایمان کی بنیاد ہے اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت سے دی گئی ہے سورۃ ابراہیم میں کہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. پاکیزہ کلمے کی مثال جو ہے وہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے. آپ اگر درخت کی مثال کو سامنے رکھیں تو بیج سے درخت بننے میں اس کو بہت عرصہ لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ مسلسل گروتھ ہوتی رہتی ہے. تو ہماری ایمان کی بھی اسی طرح گروتھ ہوتی چلی جاتی ہے جس میں ہم ہر دن پہلے سے بہتر ہوتے جاتے ہیں اگر ہم صحیح سمت پر چل رہے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں یہ چاہوں گی کہ آپ ان مثالوں پر غور کیجیے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پراپر سوال موضوع کی مناسبت سے بنا لیجیے. آپ کو اپنے سوالوں کو ترتیب دینا ہو یا پراپر ورڈنگ دینی ہو تو پریپیئر کرنا ہو تو وہ آپ صحیح طور پر کر سکیں. اس سے ہم سب کا وقت بھی بچے گا اور ہم زیادہ بہتر طریقے پر سیکھ سکیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.